السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کے توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے، جو کہ آج فلور آف دا ہاؤس پر تمام جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے بہت ہی گفتگو کی، ایسی گفتگو کی جو کہ پہلے شاید ہسٹری میں ہم نے نہیں سنی، یا کم از کم اس طرح حاضر چیف جسٹس کے حوالے سے ہم نے نہیں سنی۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان وہ بیمار ہیں اور ان کے لیو اور ایبسنس میں ایک 2 رکنی ممبر بینچ بنا دیا گیا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں اور جسٹس امین الدین صاحب ہیں۔ اب یہ کیسز کو کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کل کہا ہے کہ وہ صرف ایک کیس سنیں گے، اور وہ ہے ایک دن تمام الیکشنز کرانے کا پاکستان میں وہ فیصلہ کریں گے، اور دوسری طرف انہوں نے جو باقی کیسز ہیں ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پرائیورٹی ہے، ڈی لسٹ کر دیا کچھ کیسز کو ایک 2 ممبر بینچ پر بھجوا دیا گیا، اور ایک کیس کے لیے کل وہ پیش ہوں گے۔ تو واٹ لیول آف کمٹمنٹ کہ دیکھیے، وہ بیماری کی حالت میں صرف 11:30 بجے کل اس کیس کی سماعت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کیس میں کل کیا ہوگا اس کا جو آج ہم نے دیکھ لیا ہے ایک ٹریلر پارلیمنٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ بہت ہو چکا، پارلیمنٹ اب یہ برداشت نہیں کرے گی، برداشت سے باہر ہو گیا ہے، ان کے اپنے الفاظ پر۔ مزید رہنمائی حاصل کریں گے، عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک تو یہ بتا دیجیے گا، جو آج یہ پریویلیج موشن کی بات کی گئی کہ یہ جو پریویلیج حاصل ہے پارلیمنٹ کو کہ یہ اس پر ان کو بلا سکتی ہے، طلب کر سکتی ہے، محسن داور صاحب نے اس رائے کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو 3 ممبرز ہیں ان کو پیش ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو ظاہر ہے طلب کریں گے تو وہ پتہ نہیں طلب کرنے پر آتے ہیں نہیں۔ یہ اختیار کیا پارلیمنٹ کے پاس موجود ہے؟ اور کیا ایک ادارے کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جانا آپ کو لگتا ہے یہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ آئین کو توڑنے کے مترادف نہیں ہے، نہ وہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں؟ بلاول واز ویری کلیئر، بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم نے 73 کانسٹیٹیوشن بھی ہم نے بنائی ہے، اور ہم نے اس میں 18ویں ترمیم بھی کی ہے، اس لیے ہم کوئی آئین کو نہیں توڑ رہے، اور آئین کو پوری طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے گفتگو ہوئی کہ 63A کا کیس اس طرح نہ اس کا فیصلہ آیا جاتا تو یہ معاملہ ہی نہ آتا یہاں تک، لیکن ابھی ایز وی اسپیک کل کیونکہ سماعت ہے، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک، اور وہ کل صرف اسی کیس کے لیے آ رہے ہیں، تو ذرا روشنی ڈالی گا کل کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یہ اداروں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف تو سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور سپریم کورٹ میں 4 ججز جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن جو تھا یہ 4-3 تھا، اور ان ججز کا کہنا ہے کہ یہ ڈیسیژن 3-2 تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، لیکن یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ تو ہے۔ اور میں جب الیکشن کمیشن کے کیس کو آرگیو کر رہا تھا تو میں نے چیف جسٹس کی اٹینشن جو ہے وہ مبذول کرائی تھی اس طرف، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈیسیژنز کی لیجیٹیمیسی ہو تو پھر ضروری ہے کہ آپ یہ جو آپ کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں وہ ریزالو کریں۔ اور چیف جسٹس نے مجھے کہا کہ میں نے جسٹس فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، اور پھر کہا میں نے جسٹس منصور علی شاہ سے ملاقات کی ہے، تو میں نے کہا جی یہ ملاقات کافی نہیں ہے، آپ اس کو پہلے ریزالو کریں پھر آپ اس کیس میں پروسیڈ کریں۔ تو یہ جو خیال ہو رہا ہے کہ جی وہ تو پارلیمان کسی ادارے کے خلاف جا رہی ہے، تو پارلیمان تو 3 ججز کے خلاف جا رہی ہے، وہ 3 ججز جو کہ اپنے ہی ادارے کے میجورٹی ججز کے خلاف جا رہے ہیں، جو کہ 4 ججز ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے یہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے بردر ججز کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1 مین شو ہو رہا ہے، یہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے ججز کا بینچز کے اندر، جو کہ صریحاً آئین کے آرٹیکل 25 یا ڈیو پروسیس کے مطابق یہ نہیں ہے۔ آربیٹری پاورز نہیں ہے چیف جسٹس کو کہ وہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے یا اپنے مسلک کے لوگوں کو کٹا کر لے اور دوسرے مسلک کے ایک جج کو بھی بیچ میں نہ رکھے۔ تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس وقت، یہ سپریم کورٹ کی انٹرنل لڑائی ہے، اور پارلیمنٹ نے غالباً، میں نے وہ چٹھی نہیں دیکھی اسپیکر کی، غالباً پارلیمان نے ان کو بتایا ہے کہ آپ آپس میں جو معاملات ہیں ان کو طے کریں، ہم تک آپ اس طرح سے نہ ہمارے بیچ میں آئے۔ اب میں نے وہ چونکہ کانٹینٹس نہیں دیکھے، اگر آپ کے پاس وہ کانٹینٹس ہیں اس لیٹر کے، اگر کہ چلا گیا ہے تو وہ مجھے ذرا اگر آپ شیئر کر سکیں تو میں آپ کو اس پہ مزید بھی رائے دے دوں۔ نہیں، لیٹر ابھی نہیں لکھا گیا نا، وہ لیٹر کے اوپر اتفاق تو ہوا تھا، لیکن ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ رات میں لکھ دیں گے اور بھجوا دیں گے، ابھی تک نہیں لکھا گیا۔ لیکن دوسری بات جو بلاول نے کی کہ رائٹنگ اے لیٹر از ناٹ انف، آپ کا یہ توہین پارلیمنٹ ہوا ہے، تو یہ واضح طور پر انہوں نے کہا لیٹر از ناٹ انف۔ اب آیا کہ لیٹر تو بھیجا جانے کا ایک فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن ہی سیڈ the letter is also not enough۔ تو I'm just saying کہ کیا ڈسکریشنری پاورز ہے پارلیمنٹ کے پاس؟ کیا اس کے پاورز، اگر یہ معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے چاہے وہ انٹرنل کانفلکٹ ہو؟ یہ جو 3 ججز ہیں پارلیمان کے سامنے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ تو اپنے 4 ججز ان 3 ججز کو نہیں مان رہے, تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ پارلیمان سے شو کریں؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمان کو اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کی بھی ضرورت ہے. پارلیمان تو ہلکی سی تنبیہ بھی کر دے تو ان کے لیے کافی ہے. اس کے بعد بھی یہ ان کے تو یعنی لیجیٹمیسی ہے ہی نہیں ان کے ان آرڈرز کی. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 ججز جو ہیں 4 ججز پہ بھی چڑھ دوڑے. سر ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حیثیت کیا ہے؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے سر. چیف جسٹس آف پاکستان اگر مائنورٹی میں ہے تو اس کی 2 ججوں سے بھی کم حیثیت ہے. اگر 3 کا بینچ بنے اور 2 ججز ایک طرف ہو جائیں تو چیف جسٹس ایک طرف ہو جائے تو اس کا آرڈر جو ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ وہ 3 ججز ہیں جو کہ اپنے 4 ججز پہ چڑھ دوڑے ہیں. یہ وہ 3 ججز ہیں جو اپنے 6 ججز پہ چڑھ دوڑے ہیں جنہوں نے بینچز کے بارے میں باتیں کی. یہ وہ 3 ججز ہیں جو پرائم منسٹر پہ جو الیکشن کمیشن پہ چڑھ دوڑے ہیں. اور یہ وہ 3 ججز ہیں جو کہ ایک بہت کمال کا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمان میں انسٹیگیٹ کر رہے ہیں انسبارڈینیشن کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو پارلیمان کی بات نہ مانے, دے آر انسٹیگیٹنگ انسبارڈینیشن. تو اتنا زیادہ جہاں یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے سب سے پہلے تو ان کا جو ذہنی طور پہ ان کے سائیکو انالیسز ہونے چاہیے کہ آیا اس قابل بھی ہے کہ ان کو جج رہنا بھی چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے, اور پھر ان کا معاملہ جانا چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. یا تو انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے ڈیلیبریٹ, اور یا پھر ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے کہ یہ شیئر انکمپٹنس آن دیئر پارٹ کہ دے کین گو اسٹوپ ٹو دس لیول کہ 3 جج جو ہیں سارے ملک کو ٹیک اوور کرنے چل پڑے ہیں. تو ایدر وے دے شوڈ بی ریمووڈ انلیس کہ دے آپٹ ٹو ریزائن. عرفان قادر صاحب, یو ہیو ٹو بی پریزنٹ ان دی کورٹ. آپ کے تھوڑی سی احتیاط برتیے. مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے نا ڈی لسٹنگ کا, یہ معاملہ آج یعنی ثنا بچا صاحبہ احتیاط تو ان کو برتنی چاہیے. یعنی وہ اپنے 4 ججز کی نہیں مان رہے, اپنے 6 ججز کی نہیں مان رہے. حتیٰ کہ جب میں اگر لائر پیش ہوا ان کے سامنے الیکشن کمیشن کا تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کو تو فلانا وکیل ریپرزینٹ کر رہا ہے, آپ کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے کہا جی اگر آپ نے یہ وکیل بھی الیکشن کمیشن کا خود چننا ہے تو آپ چن لیں, خدا حافظ میں جا رہا ہوں. میں تو نکل گیا تھا, باہر چلا گیا تھا. وہ تو اگلے دن پھر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ساری ٹیم میرے پاس آئی اور مجھے انہوں نے انسسٹ کیا. تو پھر میں نے نیکسٹ ڈے وہ 30 منٹس آرگیو کیا. تو اگر یہ وکیل بھی چنیں گے, بینچ بھی چنیں گے, اور یہ پارلیمان کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے, گورنمنٹ کو بھی پرواہ نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن کی بھی پرواہ نہیں کریں گے, تو اس کے بعد مجھے آپ بتائیں, خود بتائیں کہ از اٹ ناٹ مس کانڈکٹ؟ So you are saying the parliament has the authority to summon them, to ask them to maybe, like آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ توہین پارلیمنٹ, آج تک یہ اصطلاح ہوئی نہیں ہے استعمال, تو I don't know how it can come into practice. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ ہوا یہ کہ اسپیکر کو, فہمیدہ مرزا اسپیکر تھی نیشنل اسمبلی کی اور میں اٹارنی جنرل تھا جی, تو اسپیکر کو نوٹس چلا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور نوٹس بھی ایک اسسٹنٹ رجسٹرار نے ایڈریس کیا تھا. یہاں پہ تو اسپیکر صاحب نے خود وہ جو چٹھی لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو, حالانکہ یہ بھی کسی سیکشن افسر سے لکھانی چاہیے تھی کیونکہ چیف جسٹس از اے لا وائلیٹر ہے. لیکن اینی وے راجہ پرویز اشرف صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بردباری کا ثبوت دیا کہ خود ان کو چٹھی لکھی ہے. وہاں پہ ایک سیکشن افسر نے سپریم کورٹ کے چٹھی لکھی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو, جو کہ عہدے کے اعتبار سے چیف جسٹس سے آرڈر آف پریسیڈنس پہ اوپر ہے. چٹھی لکھی اور ان کو کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. تو میں نے وہ چیف جسٹس کے نوٹس میں, افتخار چودھری صاحب کے نوٹس میں لے کے آیا کہ جی دیکھیں اسپیکر کو آپ اس طرح چٹھی لکھ رہے ہیں, اسپیکر کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, وہ کورٹس کے تابع نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیسا محسوس کریں گے افتخار چودھری صاحب کو؟ میں نے کہا اگر کل کو کوئی سیکشن افسر وہاں سے آپ کو بلا لے, اسپیکر صاحب آپ کو بلا لیں. تو افتخار چودھری صاحب نے اس وقت, اور اخباروں میں رپورٹ ہوا تھا یہ, انہوں نے کہا اگر اسپیکر صاحبہ ہمیں بلائیں گی تو ہم ضرور جائیں گے, کورٹ میں انہوں نے کہا. تو افتخار چودھری صاحب چونکہ یہ سارے جو پریزنٹ ججز ہیں ان کے بابا, یعنی بابا قوم ہے, ان ججوں کی جو قوم ہے اس کے بابا ہیں, وہ جو ریسٹورڈ چیف جسٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے اپوائنٹ ہوئے تھے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر صاحبہ ہمیں بلائیں گی تو ہم جائیں گے, تو یہی میں کوٹ کروں گا چیف جسٹس جو موجود ہے ان کو کہ انہوں نے یہ کہا تھا, اخباریں نکلوا کے دیکھ لیں. لہذا وہ چیف جسٹس جو ریسٹور ہو کے آپ لوگوں کو واپس لے کے آئے تھے, کم از کم ان کی بات تو مان جائیں.
اچھا قادر صاحب آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ معاملہ آپ نے بڑا سادہ کر دیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے کہ اگر ادارے کے اوپر بات آتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا ادارے کے ساتھ تصادم نہیں ہے، 3 ممبرز کے خلاف معاملہ ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ان کے ادارے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا ادارے کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا یا کوئی قانون توڑنے کے مترادف ہو رہا ہے معاملہ، تو کیا وہ سٹک ٹوگیدر کریں گے؟ کیا وہ ریسکیو پہ آئیں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں آپ ان کو سپریم کورٹ بار بار کہہ کے تو سپریم کورٹ کی توہین کر رہی ہیں. یہ سپریم کورٹ نہیں ہے 3 ججز. سپریم کورٹ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیسیژن 4-3 سے ہے. یہ تو سپریم کورٹ ہی نہیں ہے. آپ ان کو خدارہ سپریم کورٹ تو مت کہیے ان کو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، آئی گیٹ اٹ سر. آپ بہت غصے میں عرفان قادر صاحب، آپ بھی دھیان کریں مجھ پہ نہ کنڈیم لگ جائے. اوکے ہمارے ساتھ اچھا ٹھیک ہے قادر صاحب، لیکن مگر حل کیا نکلے گا؟ اگر یہ اتھارٹی بدانی ہے لیکن 90 دن میں الیکشن بھی کرانا ہے، 90 دن سے تجاوز ہو گیا ہے، چاہے کس نے بھی کیا ہے، خیبر پختونخوا ہمارے آئین کا حصہ ہے لیکن ان کے اوپر الیکشن لاگو نہیں ہے، مطلب معاملہ بہت الجھ گیا ہے، اس کو سلجھائیں کیسے؟ نہیں سلجھا ہوا ہے یہ، کوئی نہیں الجھا ہوا، کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو چاہیے اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی غلطی مان لیں، اور اگر غلطی نہیں ماننی تو استعفیٰ دیں، اور ہم سب کی یعنی اس قوم کو جو مشکل میں ڈالا ہوا ہے وہ اس کی مشکل آسان کریں اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. ارے استعفیٰ مانگنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اپنی اتھارٹی گیو اپ کر دے، غلطی مان کے استعفیٰ لے لے. آپ کو لگتا ہے اتنا غلط معاملہ ہو گیا، ان کی طبیعت ناساز ہے، پھر بھی وہ کر کے پھر بھی میرا خیال ہے کہ ان کو میں تو ان کو یہی رائے دوں گا، استعفیٰ دیں اور اپنی اس مصیبت سے نکلے، یا پھر اپنی دل بڑا کریں اور غلطی مانیں. اچھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو معاملہ تو مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا بھی گیا ہوا ہے، 3 پٹیشنز ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی تو نہیں ہو رہی نا، کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی اس معاملے میں. آپ کو لگتا ہے کیونکہ جسٹس طارق صاحب نے بھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہا ہے کہ اس معاملے کو سارٹ کرے، غلط ہے تو بتائیں کہ جھوٹ ہے، غلطی کس کی، کون اس پہ کس کا کردار ہے اس میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، لیکن وہاں پہ بھی معاملہ چل تو نہیں رہا. اگر یہ معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلا جاتا ہے تو زیر التوا ہو جائے گا. نہیں یہ معاملہ تو میرا خیال ہے کہ ڈے ٹو ڈے کرے تو 2-3 دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اچھا جو ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے قادر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو. اوکے تھینک یو قادر صاحب، تھینک یو فار پٹنگ می ان دی لائن آف کنٹمپٹ. جی ہمارے ساتھ موجود ہے شریف صاحب. ایک اوپینین اس وقت عرفان قادر صاحب کا بڑا اسٹرانگلی انہوں نے ورڈ بھی کیا ہے، سو آئی وونٹ ریپیٹ اٹ، بٹ آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گی کہ آج یہ توہین پارلیمنٹ کی جو اصطلاح کا استعمال ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں اتھارٹی ہے پارلیمنٹ کے پاس، اور یہ جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے 3 ممبرز کا، وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بھی نہ کہیں ان کو چلیں قادر صاحب کی بات اگر چھوڑ بھی دیں، لیکن 3 ممبرز پہ ان کو اعتماد نہیں ہے اور شہباز شریف پر اعتماد ہے پارلیمنٹ کو، تو اب کیا کریں؟ یہ بڑا انکانسٹیٹیوشنل باتیں کی ہیں. آرٹیکل 68 پابند کرتا ہے ان کو کہ ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں اور ججز کے بارے میں یہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اور پارلیمان بھی پابند ہے آئین کی، سپریم کورٹ بھی پابند ہے آئین کی، ایگزیکٹو بھی پابند ہے آئین کی. اور ایگزیکٹو یا پارلیمان میں اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا، سپریم کورٹ کو یہ پورا اختیار ہے کہ ان کے خلاف ایکشن بھی لے اور ان آرڈرز کو بھی سیٹ اسائیڈ کرے. ماضی میں مثال آپ کے سامنے ہے، قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف بھی یہی بات آئی تھی کہ آرٹیکل جو 69 ہے، آرٹیکل 69 کا اطلاق ہوتا ہے اور پروسیڈنگز آف دی پارلیمان کین ناٹ بی چیلنج بیفور اینی کورٹ آف لا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ یہ فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ اگر کوئی ہوگا تو اس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو سیٹ اسائیڈ کر دے. اور سملرلی آپ دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف جو پروسیڈنگز آئی ہیں اور اس میں بھی یہی بات آئی تھی اور اس کو بھی انہوں نے اسی طرح فیصلہ دیا. اور یہ کہنا کہ پارلیمان آئین کی پابند نہیں ہے، پارلیمان جو ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے تو کام کر سکتی ہے، لیکن آئین کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن آئین کی پامالی کی اجازت ان کو نہیں دی جا سکتی. اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کیا ہے؟ ویری سمپل اینڈ بریف. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور فیصلے میں کیا ہے کہ آپ یہ کریں کہ جناب جو آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 220 کے مطابق اس میں یہ واضح ہے کہ
جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ فیسلیٹیٹ کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور اگر ٹھیک ہے سر، سر آپ کی آڈیو میں شاید کچھ ڈسٹربنس ہے، لیٹ می سارٹ دیٹ آؤٹ اینڈ لیٹ می جسٹ سر میں آپ کا پوائنٹ نہیں کھول، ٹھیک ہے فیسلیٹیٹ نہیں کرتے تو اگر وہ نہیں کرتے تو نیچرلی ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی. لیکن یہاں پر تو کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ لگ رہا ہے نا، پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، مطلب تو پارلیمنٹ کی توہین کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے دماغ میں کہ کیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی اصطلاح آپ کو جی دیکھیں پارلیمان کی توہین کا نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین میں کوئی ایسی پروویژن ہے کہ چیف جسٹس کو یا ججز کو توہین پارلیمان میں طلب کیا جائے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. دیکھیں 3 ڈیفرنٹ آرگنز آف دی اسٹیٹ ہیں جس میں پارلیمان اپنا کام کرے گی، جس میں ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی، جس میں عدلیہ اپنا کام کرے گی. اور جب بھی آئین کی تشریح کا کوئی معاملہ ہوگا یا آئین کی کسی پروویژن کی امپلیمنٹیشن کا کوسچن ہوگا یا لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا کوسچن ہوگا تو اس میں واحد فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یا ہائی کورٹس کر سکتے ہیں یا سپیریئر کورٹ کر سکتے ہیں، جو فائنل الٹیمیٹ کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اور جب سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے تو انڈر آرٹیکل 190 تمام ایگزیکٹو ادارے پابند ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کے. ایگزیکٹو بھی نہیں، تمام ادارے دے آر باؤنڈ ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. لہٰذا جو اس کی وائلیشن کرے گا ہی ول کمٹ اے کانٹیمپٹ آف کورٹ. اس وقت جو سچویشن ہے سپریم کورٹ نے کچھ اور نہیں کہا سوائے اس بات کے کہ آپ فیصلے کو ایگزیکیوٹ کریں، اور فیصلہ جو ہے وہ ہے جو آئین کہتا ہے. آئین صرف آرٹیکل 224 میں یہ نہیں کہتا 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، اس کے ساتھ آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے فیسلیٹیٹ کریں گے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. اس میں کوئی، میں تو سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس کہ تمام جو بات کی نا اس سے بڑے سوال ہو گئے. لیٹ می جسٹ ٹیک اے بریک. میں سر یہ والا امپورٹنٹ ہے کہ اداروں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. ایک ادارے کی پریس کانفرنس کل آ چکی ہے، انہوں نے چیمبرز میں کہہ دیا چیف جسٹس کو، اور ہم تائید کرتے ہیں جو وزارت دفاع نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے. اور خارجہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ حق آپ کو کیسے حاصل ہے؟ ابھی اینٹرنگ دا ہول جہانگیر کرامت اینڈ سجاد علی شاہ صاحب نائٹ میئر. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر دس بریک. شریف صاحب پلیز اسٹے وتھ اس. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو دا لیٹر جو ابھی ہمیں ملا ہے، اور آف کورس وہ لکھ دیا گیا ہے اور بھیج دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور یہ اسپیکر نے لکھا ہے آن بہاف آف دا ہول پارلیمنٹ، اور ان کے ویوز کو ایکسپریس کیا گیا ہے، جس میں 2-3 بڑے سیلینٹ پوائنٹس ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 79 to 84 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو یہ کنسالیڈیٹڈ جو فنڈ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے لیے پارلیمنٹ کا اس میں ان کی کنسنٹ ضروری ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے پاورز کو سیز کیا ہے، ہمارے پاور کو انہوں نے ڈس ریگارڈ کیا ہے، پارلیمنٹ کے اتھارٹی کو ڈس ریگارڈ کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تھکٹ ہے پولیٹیکل تھکٹ، اس سے جج صاحبان دور رہیں. اور وہ اس بات کے بھی تائید کر رہے ہیں کہ اداروں کے اپنا اپنا جو جورسڈکشن ہے اس میں وہ آزاد ہے، لیکن کسی کی پلیس کو انکروچ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ بات کر لیں گے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیاسی پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا. لیکن پہلے شعیب شاہین صاحب آپ سے بات کرتے ہیں جس پوائنٹ پہ ہم نے بریک لی تھی. آپ نے کہا کہ تمام اداروں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تاکہ یہ انتخابات 14 مئی کو ہو جائیں، جو کہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیکورٹی اداروں نے ایک چیمبرز میں میٹنگ کی ہے، اس کے بعد سے وہ اس کے بعد کل ڈی جی آئی ایس کی پریس کانفرنس ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپلیکیشن دی ہے آن بہاف آف وزارت دفاع وہ اس کی تائید کرتے ہیں. سو دیٹ ریمینز اے موٹ پوائنٹ کہ وہ تو نہیں آئیں گے. لائک جہانگیر کرامت صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں پرائم منسٹر کہے گا یا پارلیمنٹ کہے گی تو ہم پروسیس بھیج دیں گے. تو یہ اتھارٹی انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دی ہے. اب پارلیمنٹ کو اتھارٹی سیکورٹی اداروں نے دے دی ہے، لیکن خارجہ کی اتھارٹی چیف جسٹس صاحب خود ایکسرسائز کریں گے. یہ تھوڑا سا پوائنٹ آپ اگر ایکسپلین کر دیں تو. دیکھیں، ایک ہے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا، 14 مئی کو ہر حال میں الیکشن کرانا. دوسرا ہے 14 مئی کے فیصلے کی وائلیشن میں، یعنی 4/4 کا جو فیصلہ ہے جس کے ذریعے 14 مئی کو ڈیٹ مقرر ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے جو مقرر کی ہے کہ پنجاب کے الیکشنز ہوں گے اسمبلی کے.
اب یہ ہے کہ اس میں جو اس میں رکاوٹ ڈالے گا کیا اس کے خلاف ایکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. دیکھیں چیف جسٹس یا بینچ اس کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل از خود ایک تو انہوں نے بڑا اچھا آپشن دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں, پولیٹیکل پروسیس کریں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں تاکہ ان کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہو. یہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذریعے 14 مئی کی ڈیٹ کو آگے مقرر کر سکیں. اور وہ یہ سارے پارلیمانی پارٹی کے لوگ پیش ہوئے اور تمام اتھرائزڈ ریپرزنٹیٹیوز جو تھے پولیٹیکل پارٹیز کے, انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو جو آپ نے ہمیں بلایا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچ کے آپ کو 27 تاریخ کو بتائیں گے. آج اس سے مکر گئے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ they were not serious. لیکن اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں. آگے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو سیدھا ہے کہ وہ کل کہہ دے کہ جی ہم نے فیصلہ دیا تھا, ریاست ہماری بات نہیں مانتی, ایگزیکٹو ہماری بات نہیں مانتی, پارلیمان ہماری بات نہیں مانتی, اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ہم اس کو ڈال رہے ہیں پارلیمان کے اوپر, ہم ڈال رہے ہیں ایگزیکٹو کے اوپر, جب چاہیں الیکشن کرائیں ہم جا رہے ہیں, ہم چپ کر کے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, چپ کر کے ختم. لیکن اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو ایک عام آدمی کا فیصلہ ہے اس کو تو آپ 5 منٹ کے نوٹس پہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کراتے ہیں تو لوگوں کا ایک جو ٹرسٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اور سپریم کورٹ اٹ سیلف ایک لحاظ سے یوں سمجھیں کہ اس کے پاس پوری کوئی اتھارٹی یا پاور نہیں رہی اور آئین جو ہے پریکٹیکلی معطل ہو گیا. آرٹیکل 124 ختم ہو گیا, 190 ختم ہو گیا, آرٹیکل 189 ختم ہو گیا, اس کی کوئی اتھارٹی نہیں رہی. اب دوسرا آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپ پروسیڈ کریں ان اکارڈنس ود لاء. اور ان اکارڈنس ود لاء پروسیڈنگ کیا ہے؟ وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کی ہی پروسیڈنگس ہیں اور اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اور کانٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے تیسرا راستہ وہ موجود تھا جو میرا خیال ہے جمہوری طاقتوں کو دیا سپریم کورٹ نے کہ آپ کسی بھی نتیجے پہ پولیٹیکل پروسیس میں آپ شامل ہو کے آپ کسی نتیجے پہ آ کر کے ہمارے پاس آپ رائٹنگ میں لے آئیں. چونکہ یہ پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہونی ہے, تو ہم اس کو آرٹیکل 254 اس کو ہم کور اپ دے کے اس کو ہم اکوموڈیٹ کر لیں گے. لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ہم 14 مئی کے ڈیٹ کو بھی ختم کر دیں اور کسی پولیٹیکل پروسیس میں بھی نہ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کے پاس اب ایک ہی آپشن باقی بچا ہے, وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈ کرے. دیکھیں جہاں تک منسٹری آف ڈیفنس کا تعلق تھا, جہاں تک فائنانس کا تعلق تھا, ان کی یہ الیکشن کمیشن کا تعلق تھا, پہلے بھی ان کی رپورٹ آئی تھی اور لاسٹ ٹائم جو رپورٹ آئی تھی یہ 19 اپریل کو انہوں نے ان کی دونوں پٹیشنز ڈسمس کر دیں اور اس میں یہ ڈکلیئر کیا کہ جو تو فائنانس الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یہ بالکل اپنے مینڈیٹ سے باہر کر رہا ہے. اس نے آ کر کہتا ہے کہ جی ہمیں فنڈز مل بھی جائیں تو ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے. انہوں نے کہا بھائی آپ کا پھر کام کیا ہے؟ تو آپ پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن کس لیے آپ پھر بیٹھے کیوں ہو؟ پرماننٹلی الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ سملرلی جب منسٹری آف ڈیفنس کے لوگوں نے بریفنگ دی تھی اور اس کے اوپر بھی جو ان کی اپلیکیشن تھی اس کو بھی سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا اور ود دی ریزنز انہوں نے کہا کہ آپ کا جو باتیں ہیں وہ پریزمپشنز پہ مبنی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آج تو سیکورٹی کے حالات بہت برے ہیں اور 8 اکتوبر کو بہت اچھے ہو جائیں گے, اور اس کی آپ کے پاس بیسس کیا ہے, ریزنز کیا ہے, اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے کہتے ہیں کہ بریفنگ کے درمیان بھی ان کو بتا دیا تھا, اور جو یہ ڈیلے مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیں تھرو دس سی ایم وچ از ناٹ پاسبل. اور ایک اور غلط بات کی ہے گورنمنٹ نے بھی اور ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی کہ انہوں نے کوئی ریویو پٹیشن بھی فائل نہیں کی. کوئی ریویو لے کے فریش گراؤنڈز لے کر آئے تو سپریم کورٹ کے پاس بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کہ وہ اس آرڈر کو چینج کرے یا اس کے اوپر جائے. لیکن اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ پروسیڈ کرے کانٹیمپٹ پروسیڈنگز ان اکارڈنس ود لاء. اور جہاں تک یہ اسپیکر صاحب کے خط کا تعلق ہے, کس کے خلاف سر, کس کے خلاف کنٹیمپٹ کریں گے, کس کے خلاف کریں گے؟ پوری پارلیمنٹ کو گھر بھیجیں گے؟ کس کو آپ ایٹ دی بہیسٹ آف ایوری تھنگ شہباز شریف کو کنٹیمپٹ کریں گے؟ ایگزیکٹو سب سے پہلے جو چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف. نمبر 2 وہ منسٹرز جنہوں نے اوپنلی ڈیفینس بھی کیا ہے اور جو رسپانسیبل لوگ ہیں, جس میں سیکرٹری ڈیفینس ہو سکتا ہے, سیکرٹری خزانہ ہو سکتا ہے, گورنر اسٹیٹ بینک ہو سکتا ہے, منسٹر انٹیریئر ہو سکتا ہے, منسٹر خزانہ والے ہو سکتے ہیں, تو ان سے ریلیٹڈ یا لا منسٹر ہو سکتا ہے. تو جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اس سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, دے ہیو نو. دیکھیں ایک ہوتی ہے انٹینشن, ایک ہوتی ہے نیتاً فرسٹریٹ دی آرڈرز آف دی کورٹ. جب فرسٹریٹ انٹینشن ہے ٹو فرسٹریٹ دی آرڈرز آف دی کورٹ, سپریم کورٹ کے پاس ایمپل پاورز ہیں, وہ بالکل ان کے خلاف پروسیڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دیٹ ڈیپینڈز اپان دی کورٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن پہ اتھارٹی آف دی کورٹ انڈرمائن ہو جائے گی کہ اگر انہوں نے اس پہ پروسیڈ نہ کیا تو.
ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو یو. نیازی صاحب ذرا فرما دیجیے گا, ایک کو استعفیٰ چاہیے, دوسرے کو الیکشن چاہیے, تیسرے کو مطلب نہیں چاہیے الیکشنز. اب اس معاملے میں جو تصادم کی کیفیت نظر آ رہی ہے, اور ظاہر ہے جو 3 ممبرز ہیں خاص کر ان کے اوپر جو نزلہ گر رہا ہے, اور پھر ظاہر ہے ایک رفٹ اندر سپریم کورٹ کے موجود ہے. اب ان تمام تر چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نہیں ہوں گے الیکشنز, اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر جواز کس کے پاس زیادہ ہے نہ کرنے کا یا کرانے کا؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بندوق کا زور پھر اینی ویز بھاری رہتا ہے, اور قانون کی جو ہے وہ ذرا گردن پتلی ہے, تاکہ پارلیمنٹ ان کے خلاف تو کھڑی ہو جاتی ہے, لائن کھینچ دیتی ہے زمین پر, لیکن ان کے خلاف تو نہیں کھینچتی. چلا اب سچویشن ایسی ہے کہ تب سے جو ہے نا ان کے اندر کوئی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جو جان ہوتی ہے نا وہ رہی نہیں ہے. یہ کھوکھلی چیزیں ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب میں نے نظام دیکھا ہے, خصوصاً یہ پولیٹیکل پارٹیز کی حد تک بہت زیادہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ ہم دھوکہ دیتے ہیں, اور بہت ساری دلائل ہم نے اپنے لیے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ ہماری بڑی سیشیٹیو ہوتا ہے, بہت ہمیں سیٹسفائی کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر اگر سپلٹ نہ ہوتی, سپریم کورٹ کے اندر اگر 4-3 کے 2 کا فیصلہ نہ ہوتا, تو میں دیکھ لیتا کہ یہ شہباز شریف صاحب وغیرہ کیسے سٹینڈ لیتے ہیں. اب اگر شعیب شاہین صاحب سمجھدار آدمی ہے, میں بہت خوبصورت دلیل دیتے ہیں, بڑی سمجھ باتیں کرتے ہیں, میں تو بہت سیکھتا ہوں, لیکن اگر یہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں نا کہ عمر بدیال صاحب نے جو کی ہے وہ سپریم کورٹ بیٹھے ہیں. ہائی کورٹ دیکھیں نا, ایک جج ہائی کورٹ ہوتا ہے, سیشن ایک جج سیشن کورٹ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک جج سپریم کورٹ کا کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا؟ آخر کوئی وزڈم ہے نا کہ 2-3-4 جج ایک سپریم کورٹ کو بناتے ہیں. اب وہاں پہ ایک انتظامی اختیارات کو آپ نے استعمال کر کے, جب آپ نے دیکھی اتنی بڑی پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں, اتنے بڑے ادارے کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کو یہ پتا کہ ادارہ جو ہے اس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. مانا کہ جو متاثر کر رہے ہیں بڑے ان کے ویسٹ انٹرسٹ ہیں, بہت مفادات ہیں, بہت ہی بڑا آئین کے جو کہ جس کو ہونا چاہیے کہ مدر آف لا ہے, جو مدر آف لاز ہیں, وہ اس کو مدر لا ریپلیس کر رہی ہے. اس کو چھوڑیں اس کے بات کو, لیکن اس کو جو ایک آئین جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہو, اور ہر بندہ چاہتا ہے جی کہ چیف جج صاحب جو ہے اس انتظامی امور سے پورے سپریم کورٹ کو ہاسٹیج کر کے بیٹھے ہیں. یہ میری اوپینین ہے. اب شاہین صاحب نے دی ہے تو مجھے بھی حق پہنچتا ہے, میں ابھی تو اسی دھڑلے سے دوں. اب ایک آپ نے بنیاد ہی غلط رکھی ہوئی ہے, آپ نے سیاسی اڈا سپریم کورٹ منتقل کیا. اب آخری بات یہ ہے جی, آپ کچھ کر لیں جی, سپریم کورٹ جو ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ یہ جنگ ہار جائے گی. جنگ نہیں ہار سکتی تھی. سپریم کورٹ کو کچھ چیلنج کرتا وہ ادارہ جو ہے وہ سسٹین ہی نہیں کر سکتا تھا اگر ان کے پاس ایک مورل اتھارٹی کے پیچھے ہوتی. آپ یہ 8 ججز بٹھا کے اور 30 منٹ کے اندر ایک ٹرائل کر کے اور ایک چیز سسپینڈ کر کے سب کچھ اب یہ شو کرتے رہے, یہاں نہ ڈسکشن شروع کیا نہ کچھ کیا, آئین کو سسپینڈ کر دیا, وہ قانون کو سسپینڈ کر دیا, اسمبلی سے بنے ہوئے. تو اداروں کو جب آپ جو اپنے آڑے ہاتھوں لوگے تو آپ خود بھی اس سے بچ نہیں سکتے ہو. اب کرائسس یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر فرض کیا آرٹیکل 245 کے تحت کہتی ہے اینڈ ویلکم بیک. آئین اور کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ اور کس کے اختیارات زیادہ ہیں اس سے قطع نظر یہ بات بڑی واضح ہے, قرآن شریف میں بھی واضح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت بھی ہے, قرآن میں اس کو مینشن بھی کیا گیا ہے. ان کو ایک کیس دیا گیا تھا, انہوں نے اس کو انصاف دینا تھا, اور انصاف اور عدل میں بڑا واضح فرق ہے. انصاف ہوتا ہے نصف سے, یعنی کہ آدھا آدھا, اور عدل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پروپورشنیٹ نہیں ہوتا. لیکن عدل کے تقاضے جو ہیں ان کو ریچ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو کسی سے لی جائے گی اور کسی کو دی جائے گی, کیونکہ سب خوش تو نہیں رہ سکتے. عدل کا یہی تقاضا ہے. ہم یہاں پر بات ختم کرتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.